اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو بچھونا، فرش اور پہاڑ کو میخیں؟ وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم، اور ہم نے بنایا زمین میں پہاڑ تاکہ لوگوں کے بوجھ سے ہلنے اور جھکنے نہ لگیں۔ یہ آیات تھی سورۃ النبا آیت نمبر 6 سے 7 اور سورۃ الانبیاء آیت نمبر 31۔ ان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر چیز کو جیسے بامقصد پیدا کیا، اسی طرح سے پہاڑوں کو بنانے کا بھی ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ والجبال اوتادا، کہ پہاڑوں کو میخیں بنایا ہے، اوتادا بنایا ہے۔ اوتادا عربی میں میخ یعنی کہ کیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کیل کا کام کیا ہوتا ہے کہ ایک پورے خیمے کو اس کی جگہ پر قائم رکھنا، مثال کے طور پر۔ اور کیل جہاں بھی لگایا جاتا ہے اسی نیت سے لگایا جاتا ہے، اسی مقصد کی خاطر کہ اس چیز کو وہاں پر فکس کر دیا جائے۔ قرآن پاک کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ پہاڑوں کا کام میخیں ہیں، تو کیا ہماری زمین کسی ایسی چیز پر استوار ہے جس سے اس کے ہلنے کا بہت زیادہ خطرہ ہے؟ جیسے کہ قرآن پاک کی اگلی آیت میں بتایا، سورۃ الانبیاء کی آیت میں 31 میں، کہ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے ہیں تاکہ وہ ہلنے نہ لگے، جھکنے نہ لگے۔ تو وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے زمین کے ہلنے کا خطرہ ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اسی خطرے کو ختم کرنے کے لیے پہاڑ بنائے۔ تو آج اسی تخلیق کے بارے میں ہم جائیں گے سائنس کی روشنی میں، اور ساتھ یہ جانیں گے کیا واقعی قرآن پاک کی یہ آیات سائنسی اعتبار سے صحیح ثابت ہوتی ہیں۔ ویسے ایک بات ہے کہ قرآن پاک کی آیات کو کسی سائنس یا کسی دوسری تعلیم کی ضرورت نہیں اپنے ثبوت کے اظہار سے، لیکن انسان کو سمجھنے کے لیے اور آج کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا میں جاننے کے لیے اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں۔ ماہرین ارضیات جیولوجسٹ بتاتے ہیں کہ زمین کا نصف قطر یعنی کہ ہاف ریڈیس 3750 کلومیٹرز ہے، اور اس کا کرسٹ، اسے لیتھوسفیئر بھی کہتے ہیں، قشر ارض یعنی وہ سطح جس پر ہم رہتے ہیں، وہ بہت باریک ہے اور تقریباً 35 سے 2 کلومیٹر کے درمیان ہے۔ اس کو آپ سمجھیے ایک مثال سے، کہ ایک انڈے کی مثال لے لیجیے سمجھنے کے لیے۔ جیسے ایک انڈا ہے، اس کے درمیان میں اندر زردی ہے، اس کے بعد ایک وائٹ ایریا ہے، اور اس وائٹ ایریا کو بھی پھر کور کس نے کیا ہوا ہے؟ اس کی کرسٹ نے۔ اسی طرح سے یہ زمین، اس کے درمیان میں کور ہے، اور وہ کور جیسے انڈے کی زردی ہے، انتہائی گرم ہے، انتہائی گرم۔ اور اس کے بعد جو اس کے اوپر والی انر لیئر ہے، ایک کور، پھر اس کے بعد انر لیئر بھی انتہائی گرم ہے، جسے ایستھینوسفیئر کہا جاتا ہے، اور یہ بھی اس قدر گرم ہے کہ اس کے اوپر رہنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ جس طرح کے انڈے کا وائٹ ایریا، پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں انڈے کی سب سے باہر والی پرت جسے ہم چھلکا کہتے ہیں، اور زمین کا یہ چھلکا جس پر ہم رہتے ہیں وہ کہلاتا ہے لیتھوسفیئر۔ اور اب اس ریڈیس میں وہ حصہ جیسے انڈے کا چھلکا اور ہمارا لیتھوسفیئر جس کے اوپر ہم رہتے ہیں، وہ کتنا ہے جانتے ہیں آپ؟ وہ ہے تقریباً 2 سے 35 کلومیٹر کے درمیان۔ اندازہ کیجیے کہاں 3750 کلومیٹرز، ٹھیک، جو انتہائی گرم مادہ ہے، اس میں وہ حصہ جہاں پر زمین کی کرسٹ ہے، انسان رہتے ہیں، وہ تقریباً 2 سے صرف 35 کلومیٹر ہے۔ کہاں تھاؤزنڈز کا مقابلہ آپ یونٹ سے کر رہے ہیں، 1000 اور 35 کلومیٹر یہاں پر۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ کرسٹ، وہ حصہ جس کے اوپر ہم رہتے ہیں، وہ انتہائی پتلا ہے،
اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اگر دنیا میں بھی کوئی لکوڈ ہے اس کے اگر آپ اوپر اتنا چھوٹا سا کوئی کرسٹ رکھ دیں گے، مثال کے طور پر وہی انڈے کا چھلکا آپ اتار کر رکھ دیں تو کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے وہ بھاری نہیں ہے، وہ ہلنا شروع کر دے گا۔ تو قرآن پاک میں جو یہ آیت تھی سمجھایا گیا کہ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے ہلنے نہ لگے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے سال پہلے سبحان اللہ اس بات کو کیسے سمجھا دیا کہ یہ زمین جس پر تم موجود ہو اس کے نیچے ایک لکوڈ ہے، ایک مادہ ہے، نیم پگھلا مادہ ہے، اور جس کی وجہ سے کرسٹ کے ہلنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ کیونکہ دیکھیے اگر زمین کے اوپر اگر کوئی ایسے مادے کے اوپر اگر کوئی بھاری چیز رکھی جائے تو وہ ہلتی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ہلکی چیز رکھی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے وہ ضرور ہلے گی۔ اگر آپ فرض کیجئے یہ زمین جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے جس حصے پر ہم ہیں، جو کہ صرف اور صرف 2 کلومیٹر سے 35 کلومیٹر تک کے درمیان ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت کے مطابق وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا اس زمین میں پہاڑ نہ بنائے ہوتے تو یقیناً یہ زمین ہلنے لگتی۔ تو کیا آپ ہلتی زمین پر کام کر سکتے ہیں؟ یا کوئی ایسا پلیٹ فارم جہاں پر زمین ہل رہی ہو وہاں پہ انسان اپنا کام نہیں کر سکتا، کہاں یہ کہ ساری دن کا روٹین ورک کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں سمجھایا کہ انسان کو استحکام دینے کے لیے پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنایا۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت سورہ النازعات کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور ہم نے ان پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا۔ کس پر بوجھ رکھا؟ انہی ٹکڑوں پر، اسی لیتھوسفیئر پر، تاکہ یہ ہلنے نہ لگے۔ تو پہاڑ کیسے بوجھ رکھا؟ اس کا سارا کانسیپٹ کیا ہے؟ پہاڑ یہ جو تہیں ہم لوگوں نے پڑھی تھیں لیتھوسفیئر کی، یعنی کہ وہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں ایک انتہائی گرم مادے کے اوپر ہے جسے ایستھینوسفیئر کہتے ہیں۔ اب پہاڑ ان ٹکڑوں کی بالکل حدوں پر وجود میں آتے ہیں، یعنی اس سے کیا ہوتا ہے جیسے ایک ٹینٹ ہے اور ٹینٹ کے بالکل، کیا آپ ٹینٹ کے درمیان میں کیل لگاتے ہیں؟ نہیں، اس کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے آپ اس کی سائڈوں پہ کیل لگاتے ہیں۔ اسی طرح سے اس زمین کو ہچکولوں سے بچانے کے لیے، اس کو جمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر بوجھ ڈالے ہیں قرآن پاک کی اس آیت میں سورۃ النازعات میں، وہ ان کے بالکل کناروں پر، ان کی حدود پر وجود میں لائے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ زمین کے ٹکڑے استحکام بخشے جاتے ہیں۔ اور سبحان اللہ کہ لیتھوسفیئر یعنی کہ وہ حصہ جہاں پر ہم لوگ رہ رہے ہیں، وہ کرسٹ، وہ سمندروں کے نیچے تقریباً 5 کلومیٹر موٹی ہوتی ہے، یعنی کہ سب سے کم 5 کلومیٹر، ٹھیک، کہیں 35 کلومیٹر تک ہوتی ہے لیکن وہاں پہ سب سے کم 5 کلومیٹر ہوتی ہے۔ براعظمی علاقوں میں یہ تقریباً 35 کلومیٹر موٹی ہوتی ہیں، اور پہاڑوں پر یہ جا کے طے تقریباً 80 کلومیٹر تک موٹی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس قائم کیا ہے، جہاں پر سمندر میں جا کے وہ طے بہت زیادہ پتلی ہو جاتی ہے، جہاں 5 کلومیٹر تک رہ جاتی ہے، وہی چیز جب حدوں تک آتی ہے برائے اعظم کے، ٹھیک ہے، وہاں پر یہ پہاڑوں کی صورت میں 80 کلومیٹر تک موٹی ہو جاتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے ایک زمین پہ بیلنس قائم کیا ہے کہ زمین کھسکتی نہیں ہے۔ اور ان پہاڑوں کی وجہ سے یہ وہ مضبوط بنیادیں فراہم کرتے ہیں کہ زمین اپنی جگہ سے ہلتی نہیں۔ اور پہاڑ جیسے ہمیں نظر آتے ہیں، جتنی ان کی چوڑائی لمبائی ہمیں زمین کے اوپر نظر آتے ہیں، زمین سے نیچے وہ اس سے کئی زیادہ گنا بڑے اور لمبے اور چوڑے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر فرینک پریس جو کہ بہت سی یونیورسٹیز میں پڑھا چکے ہیں اور وہ جیولوجسٹ ہیں، جیولوجی سبجیکٹ پڑھاتے ہیں، اور کئی کتابیں بھی انہوں نے لکھی۔ وہ امریکہ میں اکیڈمی آف سائنس میں 12 سال صدر رہے، اور امریکہ کے سابق صدر جمی کارٹر کے سائنسی مشیر بھی تھے۔
ان کی کتاب اس میں لکھتے ہیں کہ پہاڑ جو کلہاڑے کے پھل یعنی کہ ویج شیپ کی طرح ہیں، ان کی جڑیں زمین میں دور تک پھیلی ہوتی ہیں، ٹھیک، اور جو حصہ ہمیں نظر آتا ہے وہ اس کا بہت چھوٹا جز ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے کلہاڑا ہو، اس کے پیچھے سے جو لکڑی کو کراس کر کے باہر کو نکلی ہوتی ہے وہ چھوٹی سی ہوتی ہے، جبکہ اس کے آگے کا جو پھل ہوتا ہے جس سے ہم لکڑی چیرتے ہیں وہ کافی بڑا ہوتا ہے سائز میں۔ تو اسی طرح سے یہ پہاڑ جو ہمیں نظر آتے ہیں زمین میں کئی کلومیٹرز تک پھیلے ہوتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں سائز میں، جبکہ جو اوپر حصہ نظر آتا ہے وہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے۔ اور ڈاکٹر پریس کے بقول پہاڑ قشر ارض پر یعنی کہ ارتھ کی کرسٹ پر لیتھوسفیئر کی پائیداری اور اس کے استحکام میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اب قرآن پاک کی اس آیت کو ہم سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی کسی بھی چیز کو بے مقصد نہیں بنایا، اور حیرت انگیز طور پر قرآن پاک میں موجود یہ تمام آیات آج کی ہونے والی جدید سائنسی ریسرچز کے بالکل عین مطابق ہے، اور کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ 1400 سال پہلے جب انسان کے پاس ایسے آلات بھی نہیں تھے، کیسے ایک چیز کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیا۔ لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ قرآن اور جدید ارضیاتی دریافتوں کی آپس میں ناقابل حد تک مماثلت ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کلام کو بھیجنے والا اور اس کائنات کو بنانے والا رب ایک ہی ہے۔